بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے احوال کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے جنت کی چابیاں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں، لا الہ الا اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو فرمایا جب تم اہل یمن کے پاس آؤ گے تو وہ تم سے جنت کی چابیوں کے متعلق سوال کریں گے تو تم کہہ دینا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ یا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے لیے دندان کی ضرورت ہوتی ہے، اگر تم دندان والی چابی لاؤ گے تو دروازہ کھلے گا وگرنہ نہیں۔ نماز کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنہ الصلاۃ، نماز جنت کی چابی ہے، قرض صدقہ سے افضل ہے۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج والی رات دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا قرض صدقہ سے افضل کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سائل اپنے پاس کچھ ہوتے ہوئے بھی مانگ لیتا ہے جبکہ قرض خواہ صرف ضرورت ہی میں قرض لیتا ہے۔ جنت کے دروازوں کی وسعت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جنت کے دروازے بھیڑ کی وجہ سے تنگ پڑ جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت عقبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے کواڑوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے اور ان پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ بھیڑ کی وجہ سے تنگ پڑ رہے ہوں گے، یعنی رش کی وجہ سے تنگ پڑ رہے ہوں گے۔ جنت کے دروازے کا درمیانی کتنا فاصلہ ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں کا درمیانی حصہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ جنتی جنت کے دروازے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں کے درمیانی حصے کی مسافت 40 سال ہے اور اس پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس پر اس طرح رش ہوگا جس طرح کہ 5 دن کے پیاسے اونٹ پیاس کی وجہ سے پانی پر رش کریں۔ 70 لاکھ افراد ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر دروازے سے داخل ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 یا 70 لاکھ افراد، راوی کو ان 2 عددوں میں شک ہے، جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ ان میں سے پہلا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک آخری شخص داخل نہ ہو جائے۔ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے ہر دروازے کے درمیانی حصے کی مسافت 40 سال ہے۔ زوال کے وقت جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال کا وقت شروع ہوتا تو نماز ادا فرماتے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرمایا کہ آسمان اور جنت کے دروازے اس وقت کھولے جاتے ہیں پھر بند نہیں کیے جاتے حتیٰ کہ ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا نیک عمل اوپر جائے۔ باب توبہ بند نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت کے 7 دروازے ہیں جو قیامت تک کھلتے اور بند ہوتے رہیں گے سوائے توبہ کے دروازے کے، کیونکہ یہ بند نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ جنت کے 7 دروازے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروازے 7 ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں، جبکہ باب التوبہ 8واں دروازہ ہے۔ رمضان شریف میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کی عمارت اور اس کی زمین۔ جنت کے میٹیریل کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں جنت اور اس کی عمارت کے بارے میں بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کی کنکری موتی اور یاقوت کی ہوگی، اس میں گارا مشک کا ہوگا، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، جو اس کے اندر داخل ہوگا خوش عیش رہے گا، کبھی تنگ نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی ڈرے گی نہیں۔ جنت کی عمارت کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ خوش ہو عیش رہے گا، کبھی غمگین نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی فنا نہیں ہوگی۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عمارت کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہوگی، اس کا گارا مشک کا ہوگا، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہوں گی اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیوار جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی، پھر اس میں نہریں جاری کی گئیں اور درخت لگائے گئے۔ جب ملائکہ نے اس کے حسن اور تر و تازگی کی طرف دیکھا تو کہا، بادشاہوں کے رہنے کی کتنی اچھی جگہ ہے، جنت کی مٹی خالص مشک ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن سیاد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سفید باریک اور خالص مشک کی مٹی ہے۔ جنت کے میدان کے متعلق حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح دنیا میں تمہارے چوپاؤں کے میدان ہیں، جنت میں مشک کے میدان ہوں گے۔ جنت کی زمین کے متعلق حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کی زمین چاندی کی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کے ٹیلے کا ہوگا، جس کے ارد گرد مشک کے ٹیلے ہوں گے، جس طرح ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، اس میں نہریں جاری ہوں گی، پس اس میں اول و آخر تمام اہل جنت جمع ہوں گے، جہاں ان کا ایک دوسرے سے تعارف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کی ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے مشک ان کے جسموں پر لگ جائے گا۔ بس جنتی جب اپنی بیوی کی طرف لوٹے گا تو اس کے حسن میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بیوی اسے کہے گی، جب تو میرے پاس سے گیا تھا تو میں تمہیں پسند کرتی تھی اور اب میں تمہیں مزید پسند کرتی ہوں۔ احد پہاڑ جنت کا حصہ ہے۔ اس کے متعلق حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، احد جنت کے ایک دروازے پر، جبکہ غیر جنت جہنم کے ایک دروازے پر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔